السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیلم ڈیجیٹل اور میں ہوں ممتاز احمد بٹ۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر موجود ہے کور ممبر جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی خواجہ مجتبیٰ بانڈے۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ عوامی ایکشن کمیٹی احتجاج ہی کیوں کرنا چاہتی ہے، احتجاج ہی کے ذریعے مسائل کو، مطالبات کو کیوں منوانا چاہتی ہے۔ ویلکم سر آپ کو اسٹوڈیو کے اندر۔ بہت شکریہ۔ سر جی، سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی احتجاج ہی کے ذریعے کیوں معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے؟ ہم نے تمام آئینی قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے حکومتوں کو بھرپور وقت دیا، مطالبات دیے، لیکن جب حکومتوں نے عمل درآمد نہیں کیا تو باعث مجبوری ہمیں روڈوں پہ نکلنا پڑتا ہے، اور ہم یہ ایک بار نہیں 3 بار معاہدات کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے وعدوں پر عمل درآمد نہیں کرتی۔ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے لیکن مجبور کر کے ہمیں روڈوں پر نکلنے پر یہاں کے حکمران طبقات، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ ہمیں مجبور کر کے روڈوں پر نکالتی۔ آپ کے مطالبات ہیں کیا اصل میں؟ ایکٹ 74 اور دیگر جو ایکشن کمیٹی کہتی ہے، کیا ہے مطالبات؟ ہمارے جو بنیادی طور پر جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے وہ 38 نکات ہے۔ اس میں ایئرپورٹ ہے، اس میں اسپتال جو ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہیں ان میں ایم آر آئی سی ٹی اسکین مشینیں ہیں، بجلی اور سروسز کے معاملات ہیں، مختلف ٹنلز ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں آپ، ایکٹ 74 قائم رہنا چاہیے یا ختم ہونا چاہیے؟ میرے حساب سے اگر ایکٹ 74 آپ کو صحت، تعلیم، روزگار، بہتر زندگی کے مواقع نہیں دے سکتا تو پھر تو ہم نے اس ایکٹ 74 کو چاٹنا نہیں ہے کہ جو ایکٹ اور آئین عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بنتے ہیں، اگر وہ آپ کے بجائے اشرافی اور حکمران طبقات کو تحفظ فراہم کرے تو پھر تو اس کو ختم ہی ہو جانا چاہیے۔ اچھا، باقی مطالبات تو اپنی جگہ موجود ہے، لیکن ایکشن کمیٹی کا بڑا مطالبہ جو آپ سمجھتے ہیں وہ سب سے بڑا مطالبہ مہاجرین کی سیٹیں، اس پہ آپ کی لچک کیوں نہیں ہے؟ یہ جو مہاجرین کی سیٹیں بنیادی طور پر ریاست جموں کشمیر ایک ڈسپیوٹڈ اسٹیٹ ہے، یہ کسی آئینی طور پر پاکستان کا حصہ نہیں ہے، اور آئینی طور پر پاکستان کے آزاد کشمیر کے انٹرنل کانسٹیٹیوشن کے مطابق بھی جو ایکٹ 74 ہے، اب دوسری ایریا کے اندر، علاقے کے اندر، دوسرے ملک کے اندر الیکشن نہیں کروا سکتے، لیکن اچھا سر، یہ جو مہاجرین کی نشستیں، یہ تو آزاد کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کی سیٹیں، ان سے پاکستان کا کیا تعلق ہے؟ لیکن یہ سیٹیں پاکستان میں موجود ہے۔ پاکستان ایک الگ ریاست ہے آئینی اور قانونی لیکن طور ووٹ پر، تو مہاجرین مقیم پاکستان دیتے ہیں جو کشمیری ہیں۔ لیکن وہ رہے وہاں پر رہے، ٹیکس وہاں پر دے رہے ہیں، اس سٹیٹ کے اندر اپنا رول دے رہے ہیں، اور وہ یہاں سے ترقیاتی فنڈ اور بجٹ یہاں سے لیتے ہیں، کشمیری اور ہیں اس لیے لیتے ہیں نا۔ بجٹ اور ترقیاتی فنڈ یہاں سے لیتے ہیں، رہتے وہ دوسری ریاست کے اندر ہے، اور ہمیشہ جو ریاست کے اندر رہتے ہوئے شہری جو ریاست کو ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں تو وہی ریاست کا فرض ہوتا ہے کہ ان کو تحفظ فراہم کرے۔ تو ایسا ہے تو پھر انگلینڈ کے اندر 25 لاکھ سے زیادہ لوگ ہیں تو پھر ان کو بھی نشستیں دے دینی چاہیے، رہے تو وہ انگلینڈ کے اوورسیز اندر تو ہے رہتے ہی ہے نا، دیکھیں نا، ایک تو اوورسیز کی بھی یہاں ہے نا۔ پر جو تو آپ نے یہ مطالبہ کیوں نہیں کیا کہ اوورسیز کشمیریوں کی نشست ختم ہونی ہم نے چاہیے؟ جو مطالبے رکھے ہیں اس میں نہ صرف اوورسیز بلکہ جتنی بھی مخصوص نشستیں ہیں بشمول علماء مشائخ وہ بھی اس میں شامل ہے کہ یہ اچھا سر، تمام آپ سیٹیں اوورسیز ختم کی کی جائے۔ نشستیں ختم کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف آپ کا ایکشن کمیٹی کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس میں آپ اوورسیز کشمیریوں کو ووٹ کا حق دینے کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں، تو یہ تضاد نہیں ہے؟ جو ہم بنیادی طور پر جو ہمارا مطالبہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم کسی کا اسٹیٹ سبجیکٹ ختم کرنے کی بات نہیں کر رہے۔ حق بشندگی الگ ہے، حق نمائندگی الگ ہے، اور جو بھی شہری جو اس ریاست جموں کشمیر کا اسٹیٹ سبجیکٹ ہے، وہ مہاجرین ہوں یا اوورسیز کشمیری ہوں، وہ اگر ریاست کے اندر رہتے ہیں، یہاں آ کر اپنا ووٹ کا اندراج کرواتے ہیں تو ان کو پورا حق ہے وہ یہاں سے الیکشن بھی لڑے، جس طرح شاہ غلام قادر صاحب الیکشن لڑ رہے ہیں، اور وہ یہاں پر آ کر اپنا ووٹ بھی پول کرے۔ جو ہمارا کیس ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شہری جو ہے وہ پچھلی 7 دہائیوں سے پاکستان کے اندر رہ رہا ہے، وہاں پر ٹیکس دے رہے ہیں اور وہاں پر یہ تمام سہولیات سے استفادہ حاصل کر رہا ہے، تو پھر اس کا ترقیاتی بجٹ آزاد کشمیر کے لوگوں کے ٹیکسوں کے پیسوں سے کیوں جا رہا ہے؟ پھر اچھا وہ یہ بتائیں، ملازمتیں یہاں پر کیوں کر رہے ہیں؟ جو ہمارا سمپل کیس ہے، اور معاہدہ کراچی کے اندر پاکستان نے ذمہ داری لی تھی کہ مہاجرین کی جو آبادکاری ہے وہ پاکستان کے ذمہ ہے، اور آزاد کشمیر اسمبلی جو ہے وہ اس سے مبرہ ہے۔ اچھا یہ بتائیں سر، 9 جون کی جو آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی نے ہڑتال کی کال دی ہوئی، شٹر ڈاؤن ہوگا، پیا جام ہوگا، تو اگر مطالبات تسلیم ہو جاتے ہیں تو پھر بھی یہ برقرار رہے گی؟ کیونکہ ہماری ڈیڈ لائن 31 تک تھی، تو ڈیڈ لائن گزر چکی ہے، ہم نے مذاکرات کے دروازے بند نہیں کیے،
اب اگر ہم باہر نکلیں لانگ مارچ ہم 9 جون کو کرنے کی طرف جا رہے ہیں، ہماری مکمل تیاریاں، اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہوگا، وہ ہوگا با اختیار اسمبلی۔ اچھا، مہاجرین کی نشستیں یہ آئینی معاملہ نہیں ہے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ آئینی معاملہ اور تھرو اسمبلی یہ حل ہوگا؟ بالکل یہ آئینی اور قانونی معاملہ ہے، لیکن جب آئین و قانون عوام کے متصادم ہو جائیں تو پھر عوامی طاقت سے فیصلے کیے جاتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا ریفرینڈم ہوگا 9 جون کو، نہ صرف ان مہاجرین سیٹوں کے خلاف بلکہ یہاں پر جاری تمام چور بازاری کے خلاف یہ ایک بڑا عوامی ریفرینڈم ہوگا۔ اچھا، آپ کن اشرافیہ کی کن مراد کا خاتمہ چاہتے ہیں؟ تھوڑا سا بتائیں ہمیں۔ اشرافیہ کی برات میں تحصیلدار سے لے کر ججز تک وہ تمام لوگ شامل ہیں جو اس غریب عوام کے ٹیکسز کے پیسوں پہ عیاشیاں کرتے ہیں، جن کے پاس 6-6 7-7 گاڑیاں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کے پاس لینڈ کروزر، سرکاری ملازمین کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جن کو ایکٹ 74 تحفظ دیتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں، ایکشن کمیٹی کا جو ابھی احتجاج ہے آزاد کشمیر کی ان حالات میں، آزاد کشمیر کی جو موجودہ حیثیت ہے اس کے لیے خطرہ نہیں بن سکتا؟ کسی طور پر بھی یہ جو احتجاج ہے خطرہ نہیں بن سکتا۔ میں تو اس سوال پہ حیران ہوں کہ یہ جو پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے، پبلک آزاد کشمیر کی ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ ان کو بنیادی سہولیات دی جائیں، لیکن یہاں پروپیگنڈا سازوں نے ایک نیا ماحول بنایا ہوا ہے کہ جی یہ حیثیت کو خطرہ ہے۔ اگر حیثیت کو خطرہ ہے ان لوگوں سے جن سے مطالبہ کیا جا رہا ہے، تو وہ لوگ جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو وہ ان سے یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ آپ تمام مطالبات جو ہیں وہ تسلیم کریں۔ اگر آپ مذاکرات کی بات کرتے تو اے پی سی کا کل اجلاس ہوا تو ایکشن کمیٹی کو باقاعدہ دعوت دی گئی، لیکن آپ وہاں پہ آپ کا کوئی ممبر نہیں گیا۔ اے پی سی چونکہ آل پارٹیز کانفرنس تھی، وہ کوئی عوامی ایکشن کمیٹی کوئی پارٹی نہیں ہے، یہ مختلف فکر لوگوں کی ایک جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک تحریک ہے، یہ ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی ایک تحریک ہے، اور ہم چونکہ مذاکرات کے اندر ایک فریق ہے، بطور فریق ہم انہیں دو ٹوک جواب دے چکے تھے کہ آپ کی یہ تینوں تجاویز اے پی سی ریفرینڈم اور سپریم کورٹ کے ریفرنس کی ہم مسترد کرتے ہیں، اور اس کے متبادل جو 2 تجاویز ہیں جو ہم ایکشن نے ان کے کمیٹی دی ہیں۔ جو ہے سر، ایکشن کمیٹی کے جو ہے لوگ ہیں وہ الیکٹڈ جو لوگ ہیں آزاد کشمیر اسمبلی کے، ان کو وہ ڈنگر کیوں کہتے ہیں؟ ذاتی طور پر تو مجھے اس بات سے اختلاف ہے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن ان کی حرکتیں ڈنگروں سے بھی نیچے کی ہیں، ڈنگر پھر فائدہ دیتے ہیں لیکن یہ ہمیشہ عوام کا نقصان ممبر اسمبلی آزاد کشمیر جو ہے وہ ٹیکنوکریٹ علماء مشائخ پیر مظہر سعید شاہ صاحب نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر کی اسمبلی میں 25 نشستیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کی نمائندگی کے لیے رکھی ہیں، لیکن اس اسمبلی کی مہاجرین کی نشستیں کا خاتمہ یہ کیا آزاد کشمیر یہ جو کشمیر کی کاز ہے کشمیر کے، اس کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ بالکل ہمارا بھی یہ مطالبہ ہے کہ یہاں بھی 25 علامتی نشستیں رکھی جائیں جس طرح اس پار رکھی گئی ہیں، اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ ہم مہاجرین کے نشستوں کے خاتمے کے بعد علامتی نشستیں یہاں پر بھی رکھیں جس طرح ادھر رکھی، اور یہ جو چیزیں جوڑی جا رہی ہیں، پارک انڈین ایکوپائڈ کشمیر کی آبادی 1.5 کروڑ سے زیادہ ہے، تو کیا 4 لاکھ ووٹر جو ہے وہ 1.5 کروڑ لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں؟ اچھا سر، یہ بتائیں کہ ایکشن کمیٹی کی فنڈنگ کے ذرائع کیا ہے؟ ایکشن کمیٹی کا کوئی فنڈنگ کا مربوط نظام نہیں ہے، لوگ علاقائی طور پر اپنی مدد آپ کے تحت تمام پروگرامات آرگنائز کرتے ہیں، جہاں پر بھی کوئی پروگرام ہوگا وہ لوکل ایکشن کمیٹی اس کے تمام انتظام و انصرام سنبھال الزام بھی لگتے ہیں کہ یہ راہ کی فنڈنگ ہے اور دیگر بیرونی فنڈنگ ہے۔ یہ تو ایک پروپیگنڈا ہے، بینک بھی ان کے ہیں، ادارے بھی ان کے ہیں، اگر ہم پہ 1 روپیہ ہوتا تو یہ تو ہماری زندہ کھالیں کھنچواتے، اچھا یہ اتنے بتائیں، ایکشن تو کمیٹی کو مطالبات کون فراہم کرتا ہے بیک پہ؟ یہ مطالبات عوام سے لیے جاتے، چونکہ ہم جب بھی کوئی مطالبے میں اضافہ کرتے تو ہم تمام ڈسٹرکٹ، تحصیل اور وارڈ کمیٹیوں کے اجلاس بلاتے ہیں، اور وہاں سے عوام سے یہ مطالبات لیے ایکشن جاتے ہیں۔ کمیٹی عوامی کمیٹی ہے یا تاجر کمیٹی ہے؟ ایکشن کمیٹی عوامی کمیٹی ہے، انجمن تاجران کا اس میں ایک بڑا کردار ہے، لیکن ایکشن کمیٹی میں تمام اقبائے فکر کے لوگ شامل ہیں، اور اب جب کوئی بات مل نہیں رہی ہے تو پروپیگنڈے کے طور پر کبھی اس کو تاجر کمیٹی قرار دیا جاتا ہے، کبھی اسے فتنہ کمیٹی اچھا یہ قرار بتائیں دیا کہ جاتا اگر تاجر ایک کمپوننٹ ہے ایکشن کمیٹی کے اندر، تو کیا ایکشن کمیٹی تاجروں کو لوگوں کو ریلیف فراہم کرنے کی بات نہیں کرتی؟ ہے۔ بالکل ایکشن کمیٹی تو لوگوں کے ریلیف کے لیے اور لوگوں کی بہتر زندگی کے لیے لڑ رہی ہے۔ ایکشن کمیٹی الیکشن کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا چاہتی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں، ایکشن کمیٹی کسی طور پر بھی کسی جمہوری پروسیس کو ڈی ریل کرنے کے حق میں نہیں ہے، لیکن جو ہمارے ساتھ معاہدات پاکستان کی حکومت، آزاد کشمیر کی حکومت اور
مقتدرہ نے کیے ہیں، اگر اس پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا تو ہم ایسے ماحول کے اندر کسی صورت بھی الیکشن کو جو ہے وہ ممکن نہیں ہے آزاد کشمیر میں، کیونکہ ایک طرف ہم احتجاج کریں اور دوسری طرف یہ جو ہے اچھا سر، آخری سوال ہے آپ سے کہ شوکت نواز میر صاحب نے لوگوں کو 1 ماہ کا راشن سٹاک کرنے کی ہدایت کی ہے، تو غریب لوگ ہیں، ان کے پاس قوت خرید نہیں ہے، تو کیا ایسے روزگار بھی ختم نہیں ہوگا؟ لوگوں کو اس کے متبادل الیکشن کمیٹی کیا چیز فراہم کرے گی؟ جو یہاں پر چونکہ آپ کا سوال بہت زبردست ہے اور لمبا ہے، اس پہ لمبی بحث کی جا سکتی ہے، لیکن میں مختصراً جواب دوں گا۔ ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو لاک ڈاؤن ہے وہ لمبا چل سکتا ہے، اس لیے ہم نے لوگوں سے درخواست کی ہے کہ وہ راشن جو ہے وہ 1 ماہ کا ڈیم کریں، اور ہمارے جتنے بھی علاقے ہیں یہاں صاحب استطاعت لوگ رہتے ہیں اور ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ جو بھوکا سوتا ہو، تو اس لیے جو ہمارے لوکل ایکشن کمیٹیز کے ذمہ داران ہیں، ہم نے تمام لوکل ایکشن کمیٹیز کو ہدایت کی ہیں کہ تمام علاقوں، وارڈ اور یونین کونسل کے اندر ایسے تمام افراد کی لسٹ بنائی جائے جن کے حالات جو ہیں وہ مخدوش ہیں، تاکہ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ ان کے لوگوں کے ساتھ تعاون کر سکے، اور مل کر علاقائی کمیٹیز جو ہیں یہ ذمہ داری اٹھائیں گی کہ ان تمام لوگوں کے جن کے پاس روزگار کا بہتر ذریعہ نہیں ہے، جن کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، ان کے گھروں تک جو ہے وہ راشن پہنچایا جائے۔ راشن ایکشن کمیٹی کہاں سے لائے گی؟ یہ علاقائی کمیٹیز آپس میں مل کر کنٹریبیوٹ کریں گے۔ ہمارا نظام ہی اس طرح چل رہا ہے کہ ہمارے درمیان جو لوگ ہوتے ہیں آپس میں مل کر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پیسے اکٹھے کرتے ہیں، تو اس پیسے کی بنا پر جو ہے وہ لوکلی سطح پر ہم لوگوں کو اکوموڈیٹ کرتے ہیں۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی خفیہ ذرائع سے پیسے آ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ جو سسٹم